اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں میں اترنے والے خیالات اور آنکھوں سے کی گئی خیانتوں تک کا حساب رکھتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو زہرا خورشید کا سلام پہنچے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں کافی دنوں کے بعد بنا رہی ہوں، اس کی یقیناً ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک نام سنا ہوا تھا، ارطغرل الغازی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ ڈرامہ کیا ہے، لیکن سنا بہت تھا۔ پھر ایک دن میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی۔ قاسم علی شاہ صاحب یقیناً میرے لیے بہت اہمیت کی حامل شخصیت ہیں، میرے روحانی استاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے میں جو ڈائیلاگ ہیں وہ کوٹیشنز ہیں، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا۔ میرا وہ ویڈیو دیکھنا تھا اور میں نے ارطغرل الغازی دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک ایپیسوڈ دیکھی، 2 دیکھی، اور میں نیٹ سے ایپیسوڈز ڈاؤن لوڈ کرتی گئی اور دیکھتی گئی۔ اس ڈرامے کا حصار ایسا تھا جس نے مجھے پوری طرح سے اپنے اندر لے لیا۔ میں پچھلے 6-7 دنوں سے ارطغرل الغازی کے 2 سیزن دیکھ چکی ہوں، جس میں تقریباً 180 ایپیسوڈز ہیں جو کہ مجھے نیٹ سے ملی۔ اس ڈرامے کے تمام کردار انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ ڈرامہ دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ ہماری اسلامی تاریخ کس قدر خوبصورت ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اپنے ہی دین کے بارے میں، اپنی ہی تاریخ کے بارے میں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بہادری ہوتی کیا ہے، بہادر بنتے کیسے ہیں۔ یقیناً حائمہ خاتون جیسی بہادر مائیں ہی ارطغرل جیسے بیٹے پیدا کرتی ہیں، اور سلیمان شاہ جیسے باپ ہی بہادر بیٹوں کے باپ ہو سکتے ہیں، یقیناً۔ اور جس طرح سے اس ڈرامے میں دلی تمیر جو کہ تلواریں بناتا ہے، وہ بچوں کو بٹھا کر کہانیاں سناتا ہے اسلام کی تاریخ کی، بہادری اور شجاعت کی۔ ہمیں تو کبھی کسی نے ایسی کہانیاں سنائی ہی نہیں، تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ہماری تاریخ کیا ہے؟ اور کتابیں پڑھنے کا تو رجحان ہی نہیں ہم میں کہ اسی سے ہم اپنی تاریخ کا پتہ لگا لیتے، کہ ہمیں پتہ چل جاتا۔ اور کتابیں پڑھنا بھی چاہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں جو ہماری رہنمائی کرے۔ میں کسی کو برا نہیں کہتی، یہ سب صرف میرے اپنے خیالات ہیں جو میں خود کو ہی کہہ رہی ہوں۔ یہ سب میرے اپنے آپ سے سوالات ہیں کہ اتنا خوبصورت دین، اتنی خوبصورت بہادری کی داستانیں، اتنی خوبصورت تاریخ، اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس ڈرامے کا ایک اور کردار جو کہ بہت ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت کردار، ابن العربی۔ ان کی باتیں سن کر لگتا ہے جیسے کسی نے زخموں پر مرہم سا رکھ دیا ہو، جو کہ ہر طرح کے حالات میں صبر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بارے میں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں پر ظلم کے خاتمہ کے لیے ارطغرل کی بہت سی جگہوں پر رہنمائی کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، لیکن یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اس ڈرامے کے تمام خوبصورت کرداروں کو، اور جنہوں نے اس کو بنانے میں حصہ لیا، ان تمام لوگوں کو، اور اسپیشلی اس ڈرامے کے رائٹر کو جس نے اتنے خوبصورت واقعات اس میں شامل کیے، اور آخر میں سلام PTV جس نے اس کو ڈب کیا۔ یقیناً اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے اس ڈرامے میں حصہ لیا۔ بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اینگن الطان صاحب جنہوں نے ارطغرل الغازی کا کردار ادا کیا، بہت خوبصورتی سے اس کو نبھایا، بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا۔ میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں، اور پاکستان میں وہ آئے ہوئے ہیں، ان کو میں ویلکم بھی کہوں گی۔ اور اس کے علاوہ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر یہی کہوں گی آخر میں، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، نازل ہوں دنیا میں موجود تمام مسلمانوں اور امت مسلمہ پر۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حق ہے اللہ، سچ ہے اللہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ بہت شکریہ۔